अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान नाअहल और अब गिरफ्तारी के दहाने पर, मरियम नवाज का ऐलान और उससे मुस्लिम लीग नून की परेशानियों में इजाफा कैसे होगा, आज हम इसी सब पर बात करेंगे। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और इमरान खान अब जमान पार्क से बनी गाला जाने का इरादा भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया क्यों है, इस पर भी ज़रा हम अंधेरे को कम करने की थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब ने तोशा खाना का जो मामला है, हुकूमत जो एक चीज़ लेकर आई तोशा खाना, अब उसे इस्लामाबाद की एक अदालत से इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अलबत्ता इसी हुकूमत ने तोशा खाना से मुतालिक अदालत में ये मौक़िफ़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हम इसे पब्लिक करते हैं तो जो हमारे दोस्त हैं वो नाराज़ होते हैं, हमारे जो खारजा पॉलिसी है वो मुतासिर होती है वगैरह वगैरह, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन उसी तोशा खाना के नाम पर आप ये देखिए कि सियासत भी हो रही है और इमरान खान को मलाइन भी किया जा रहा है। गो कि जो इमरान खान ने किया वो उनका राइट था, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से किया वो बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन है, और किसी को समझ में नहीं आया कि इमरान खान ने इस भौंडे तरीके से तोशा खाना का जो उनका राइट था उसे एक्सरसाइज क्यों किया। खैर, बात अब कहीं आगे जा चुकी है और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। जो फरवरी के पहले 10 दिन हैं ये बड़े ही हंगामा खेज होंगे। इसमें मैं आपको पहले ही ये खबर दे चुका हूँ कि जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, जो यूट्यूब के जरिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो इसलिए कि इस मुआशरे में जो तकसीम दर तकसीम की इस वक्त सियासत है या पॉलिसी है, उससे जान छुड़ाना इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो गया है और ये प्रायोरिटी लिस्ट में आ चुकी है चीज़ कि ये होना है, इसको करना है और फौरी बुनियादों पर करना है। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें कि आइंदा कुछ दिनों में आपको ये एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब को अब अकल आ गई होगी, होश आ गया होगा कि उन्होंने कौमी असम्बली तहलील की, मजाक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से वो मामला रिवर्स हो गया। उन्होंने फिर सूबाई असम्बलियों को जो है वो तहलील कर दिया और अब 2 सूबों में इंतखाबात का मरहला है। पहले वो पेशावर में जाके पनाह लेते थे या लाहौर आ जाते थे, लाहौर में भी उनकी हुकूमत थी, पंजाब में उनकी हुकूमत थी। अब जब पंजाब में भी उनकी हुकूमत नहीं रही और मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर इन एक्शन है और निगरान सेटअप यहाँ पर काम कर रहा है, तो जनाब इमरान खान साहब अब बनी गाला जाने की तैयारियों में हैं और वहाँ 2 बुलेट प्रूफ कमरे तैयार हो चुके हैं और किसी ने उन्हें मशवरा दिया है कि जी आप पहाड़ों की तरफ चलिए। तो इमरान खान साहब पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को इस ट्रांजिट में, ये फ्रॉम जमान पार्क टू बनी गाला, इसके बीच में एक बड़ी रुकावट आएगी और एक बड़ी रुकावट ये होगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो नविश्ता दीवार है। क्योंकि मसला ये हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने आकर जैसे ही पाकिस्तान में वो कदम रंजा हुई, तो हुआ ये कि अगले दिन डार साहब ने एटम बम मार दिया, 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए डीजल। और फिर देखते ही देखते जो मरियम नवाज की लॉन्चिंग थी, लैंडिंग थी, वो बड़ी मुतासिर हुई और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अब इंतखाबी मुहिम में कल से जा रही हैं और वो नैरेटिव लेंगी क्या? उनकी इस वक्त वफाक में हुकूमत है और वफाक में जो उनकी हुकूमत है उसने अवाम पर बम गिराए हैं महंगाई के। अब ये जो बम गिराए गए हैं इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया वगैरह वगैरह, जो कि इमरान खान ने किया। अब इमरान खान ने किया क्या है जी? इमरान खान ने, एक तो आपको याद होगा वो तैमूर सलीम झगड़ा और शौकत तरीन की जो कॉल थी वो सबके सामने, और पंजाब के जो वजीर खजाना थे और शौकत तरीन साहब की कॉल थी। तो इमरान खान साहब ने न सिर्फ जाते जाते IMF को जो है वो नाराज किया जो सब्सिडी दी पेट्रोल और डीजल पर, बल्कि खान साहब ने एक काम और ये किया कि जो मिफ्ता साहब कोशिशें कर रहे थे उसको भी सबूताज करने की कोशिश की, यानी कि रियासत के साथ उन्होंने मजाक शुरू कर दिया और खेल शुरू कर दिया और इस खेल को वो इंटेंस करते चले गए। क्योंकि खान साहब की एक मसला है, खान साहब ने क्रिकेट में बड़ा उरूज देखा, अब जवाल तो उनकी जिंदगी में आया कोई नहीं सिवाय इसके कि उन्होंने हुकूमत की और नाकामी का जो हार है वो उनके गले में बंधा हुआ है। तो ही इज अ नार्सिसिस्ट, खुद पसंद आदमी है और अब उनकी जिद यही है कि मुझे किसी तरह से दोबारा इख्तिदार में लाया जाए ताकि मैं ये साबित करूं कि मैं एक सही आदमी हूं, मैं एक बेहतरीन हुक्मरान हूं और मैं ये सब कुछ करके दिखा सकता हूं। तो इमरान खान साहब इसके लिए अब कोशिशें फरमा रहे हैं। अब इन कोशिशों से होगा क्या? खान साहब बार बार एक बात खुद करते रहे कि मैंने जब बार बार जनरल बाजवा को कहा कि जी एहतसाब पे काम होना चाहिए, एहतसाब पे काम होना चाहिए, खान साहब ये कोशिश करते रहे
کہ جو ان کا نیریٹو ہے احتساب کا، یعنی جس میں مائنس نواز شریف، مائنس شہباز، مائنس شریف فیملی، مائنس زرداری، تو اس میں فوج ان کا ساتھ دے. لیکن ہوا یہ جناب والا کہ فوج نے انہیں کہا کہ بھائی آپ اکانومی پہ فوکس کرو. اکانومی پہ فوکس کرنے کے لیے جب انہیں کہا گیا، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کیونکہ ریاست کا جو آپ کہہ لیجئے اس کے چلنے کے لیے ضروری ہے، ریاست کے لیے لازم و ملزوم چیز جو ہے وہ اکانومی ہے. اور ریاست کی اگر مالی معاملات کمزور ہو جائیں جیسے کہ ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ لائٹ کم ہو گئی ہے ویڈیو میں، بتیاں بھی اب سوچ کے جلانی پڑ رہی ہیں کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس کا بھی بڑا آپ کی اور میری زندگیوں پر اثر پڑے گا. خیر جی، خان صاحب نے کیا یہ کہ خان صاحب نے بولا جی آپ کے احتساب والی لائن کو پکڑ لیں اور احتساب ہونا چاہیے تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹے. لیکن جو متعلقین تھے، جو معتبرین تھے، جنہیں میں معتبرین کہتا ہوں، ان کا بڑا واضح سٹانس تھا اور وہ ضروری تھا، یہ درست تھا کہ آپ اکانومی پہ فوکس کریں کیونکہ اکانومی ہے تو یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، اور ریاست کو چلانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. یو آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. آپ کو ریاست کو چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی درست ہو. لیکن خان صاحب کہتے تھے احتساب کرو. اب احتساب کا اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ کو سن 47 سے آنا پڑے گا. احتساب ہونا چاہیے لیکن آپ اس وقت احتساب کی طرف جائیں یا آپ احتساب کے نعرے لگائیں یا شور مچائیں کہ جب آپ کے باقی معاملات بڑے بہترین ہو، چین جیسا آپ کا حال ہو، اور آپ پھر اپنے ملک میں بھرپور احتساب کریں. لیکن آپ کی اکانومی بدترین ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اپنے ساتھ، آپ انڈیا کا کمپیریزن کریں، اب تو خیر آپ افغانستان کے ساتھ بھی چلے جائیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے نیریٹو کے پیچھے لگانے کی کوشش کی، وہ نیریٹو کی طرف آئے نہیں. انہوں نے آپ کو کہا بھائی 1 پوائنٹر ایجنڈا، اکانومی ٹھیک کریں، اکانومی ٹھیک ہوگی باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ یو وری اباؤٹ اٹ. لیکن خان صاحب نے اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا. خان صاحب نے لگا لی زد. خان صاحب نے بولا کہ جناب اگر اکانومی پہ میں نے فوکس کرنا ہے تو لو جی اے پائی جائے اکانومی. انہوں نے اکانومی کے ساتھ بھی کھلواڑ کر دیا اور جانے کے بعد بھی کرتے رہے. وہ شوکت ترین اور تیمور سلیم جھگڑا کی کال جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے. اب جب پہلی بار مفتاح صاحب نے قیمتیں بڑھائی پیٹرول کی تو میں اس وقت موجود تھا ایک ٹی وی چینل پر. میں نے حماد اظہر صاحب سے ایک بات کی بڑی بنیادی. میں نے کہا حضور والا آپ پارلیمنٹ میں اب نہیں ہیں، آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی قوت ہے، آپ کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے یا ادھر وے آپ کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں اور آپ سڑکوں پر بھی نہیں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے 35 اس وقت پیٹرول پہ تقریباً 100 روپے بڑھ گئے، ابھی پھر 35 روپے بڑھے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں پیسے مزید بڑھیں گے، بجلی بڑھے گی، آٹے کا بحران ہے، ایل سیز نہیں کھلی، دالیں، مرغی کی قیمت کہاں چلے گی وغیرہ وغیرہ. بحرانی کیفیت ہے. اور ملک میں اپوزیشن کے مسائل کیا ہیں کہ اعظم سواتی کو جو ہے وہ صبح 3 بجے لے گئے، اس کے کپڑے اتار دیے، شہباز گل کے ساتھ جسمانی تشدد ہوا، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، فواد چودھری کو جو ہے اس کے بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. یار یہ ساری چیزیں ویلڈ ہیں، درست ہیں، لیکن ایک عام جو شہری ہے وہ پوچھتا ہے بھائی میرے لیے آواز کب اٹھا رہے ہو، میرے لیے آواز کہاں اٹھا رہے ہو. وہ آواز کہیں اٹھائی نہیں جا رہی سوائے ٹویٹر پہ دن میں ایک ٹویٹ کر دی جاتی ہے کہ بڑی مہنگائی ہے اور فلانا ہو گیا تو ڈھمکانا ہو گیا. آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے پہلے شرم آنی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کے کندھوں پر چڑھ کر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر آپ اقتدار میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے کر کیا رہے ہیں. ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، بجلی، پیٹرول، آٹا، ڈیزل، گھی، دال وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے لیے بات ہی نہیں کرتے. آپ نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، میں 4 بجے خطاب کروں گا، میں 5 بجے خطاب کروں گا، میں نے ایک ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی ہے، اگر مجھے قتل کر دیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا. آپ صرف بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور آپ اس بلیک میلنگ کا ایک جواز ہے کہ مجھے اقتدار میں واپس لاؤ. آپ کو جب اقتدار میں واپس نہیں لایا جاتا آپ تب تک صرف چیخیں مار رہے ہیں. اور آپ اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن جب تک عوامی مسائل پہ بات نہیں کرے گی تو پھر فائدہ ہے اس اپوزیشن کا. تو پھر آپ اور مریم نواز ایک ہی جگہ پر ہیں. آپ بھی اس وقت انتخابات کے لیے تک و دو کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی یہی کر رہی ہیں. آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن آپ غائب ہیں. آپ کے خطبات ختم نہیں ہو رہے، آپ کی پرانی تقریریں، پرانی کیسٹیں ختم نہیں ہو رہی، اور آپ نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور لوگوں کے جو حقیقی مسائل ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. انہیں کوئی سن کر ان پہ بات کر کے راضی نہیں ہے. تو آپ کی طرف سے بھی لوگ اب بدل ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. لوگوں کو جب پیٹ میں آگ لگے گی اور انارکی ہوگی، کھانا نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں ڈلوا سکیں گے، لوگ اپنی نوکریوں کو نہیں جا سکیں گے، تو جو آپ کا ایک فکسڈ قسم کا ایک کیا اس کے لیے تو مولانا تو کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کارکن ہے وہ بھی آپ سے بدل ہوگا کہ آپ نے اس کی تو بات نہیں کی. آپ کی ساری سیاست
میں آپ کی ساری سیاست، آپ کی ساری جدوجہد اس میں عوام پس گئے خان صاحب. آپ نے اس میں عوام کی چیخیں نکلوا دی. آپ کہتے تھے ان کو رلاؤں گا میں. آپ نے انہیں تو خیر کیا رلانا تھا، آپ سب نے مل کے عوام کو رلا دیا، اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو آپ شخصی سیاست کر رہے ہیں اس کا حاصل وصول کیا ہے. آپ سے کوئی مائی کا لال یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو اللہ کامیاب کرے، آپ کی شخصیت جو ہے وہ اللہ کرے کہ ابھر کر سامنے آئے، آپ سپریم لیڈر ہوں، آپ انقلابی جو چہرہ ہے پاکستان کا وہ بن جائیں، لیکن اس دوران شاید عوام نہ بچے. آپ کی یہ جو حرکتیں ہیں اس سے عوام خائف ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جاتے جاتے آپ نے ایسی تیسی تو پھیری تھی، اب جانے کے بعد جب آپ نے حکومت پہ پریشر ڈالنا تھا، آپ اپوزیشن میں، تب بھی آپ کچھ نہیں کر رہے، تو ہم کہاں جا کے سر پھوڑیں. دوسرا، مریم نواز صاحبہ نے جو کیمپین کا اعلان کر دیا ہے، مجھے تو اب انتظار ہی ہے کہ وہ اس کیمپین میں نیریٹو کیا بلڈ کرتی ہیں. ابھی تک نون لیگ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانا ہے، تو اس میں بھی ان کو 100 جوتے 100 پیاز پڑیں گے کیونکہ خان صاحب کا نیریٹو ہے. دوسرا، ان کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے ہے کچھ نہیں. بنیادی سوال یہ حکومت آپ نے لی کیوں، خان کو بھیجا کیوں، وغیرہ وغیرہ. تو اب دیکھتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں. لیکن مریم نواز کی اس کیمپین سے شہباز شریف صاحب کے لیے یا مسلم لیگ نون کے اوور آل ووٹ بینک کے لیے مجھے بظاہر پریشانی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کانٹرڈکشن آ جائے گی. اب سڑکوں پہ آپ نے عوام کو رام کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں لبھانا ہے، اور دوسری طرف آپ کی کارکردگی ہے. تو پاکستان کو ری امیجن کرنے والے بھی ایک طرف سر اٹھا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کو بھی آپ نے منانا ہے اور مفتاح کو بھی آپ نے منانا ہے، اور ایسے میں آپ نے شہباز حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی الیکشن کیمپین بھی کرنی ہے. تو آپ کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں، کیونکہ آپ سیاسی جماعتوں کی کامیابیوں میں تو ہی جمہوریت پنہا ہے، اور جمہوریت کے پروان چڑھنے کا جو خواب ہے وہ آپ لوگوں کی کامیابی اور آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں کے چہرے ہیں وہی جمہوریت کی ضمانت ہیں. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس جمہوریت کچھ ہے نہیں. آپ لوگوں نے ہی جمہوریت کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. خدا کرے کہ آپ ہی آخری ورسٹ کیس سینیریو آپ لوگ ہی کامیاب ہو جائیں، بیٹ خان صاحب، بیٹ مریم نواز یا ہو ایور. تو بہرحال لیکن اس ساری صورتحال میں عوام کا کوئی نہیں ہے، اور اگر عوام کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بڑے ہی بے وقوف ہیں.